متى ترانا ونراك متى ترانا. مادہ کیا ہے یہ چیز بیان ہو چکی. جہاد مادے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو تو قضیہ سازگہ ہے وگرنہ شاذبہ ہے. اس مطابقت کی تفسیر بھی کل کے درس میں بیان ہو چکی. اس کے بعد موضوع کلام جو سلسلہ وائز چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ قضایہ موجہات کتنی ہیں اور ہر قضیہ موجہہ کی الگ الگ تفسیر یا اس کی شناخت ہم بیان کر رہے ہیں. سلسلہ وائز گفتگو چلتے ہوئے پہنچ گئی ہے قضیہ فعلیہ پر. مطلقہ عامہ جسے آپ کہتے ہیں، مشہور نام مطلقہ عامہ ہے اور سلیس نام جو آسان عام فہم ہے وہ ہے قضیہ فعلیہ. قضیہ فعلیہ جو ہے یہ موجہ ہے، اس کی جہت ہے بالفعل. بالفعل مد مقابل ہے بالقوہ کے. زائد بالقوہ مجتہد ہے، ابھی زیر تعلیم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر قوت موجود ہے. اس قوت کو ایک دن وہ استعمال کرتے کرتے بالفعل مجتہد بن جائے گا. تو بالقوہ بالفعل یہ دو متقابلین ہیں، دو معنی ہیں جو ایک دوسرے کے تقابل میں بولے جاتے ہیں. اچھا، یہاں وضاحت صرف یہ کرنی ہے، معنی ان دونوں کا پر واضح ہے، میں زیادہ آپ کو نہیں روکوں گا. اچھا، جو قابل غور نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ بالفعل سے مراد زمانہ حال میں خارج کے اندر چیز وقوع پذیر ہو جائے تو اسے بالفعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن منطق یہ کہتی ہے کہ چونکہ لفظ بالفعل مد مقابل ہے بالقوہ کے، تو جب مد مقابل کو سامنے رکھو گے تو پھر آپ یہاں زمانہ حال کی قید نہیں لگا سکتے. وہ ماضی میں بھی اگر خارج کے اندر وقوع پذیر ہو چکی ہے تو بھی اسے آپ فعلیت قرار نہیں دو گے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ قوت کے دائرے سے نکل کے خارج میں اس کو حقیقی وجود خارجی وجود مل چکا ہے، زمانہ ماضی کا بیت گیا ہے نا. تو قوت کے بالقوت کے دائرے سے تو وہ خارج ہو چکی ہے. جب خارج ہو چکی ہے تو اسے کہتے ہیں انجاز. انجاز یعنی وہ چیز اپنے عمل کو یا اپنے پروسیس کو مکمل کر کے خارج میں اس کو وقوع اور خارج میں اس کو خارجی وجود مل چکا ہے. جب خارجی وجود اس کو مل چکا ہے تو چاہے اب وہ چیز ماضی میں وقوع پذیر ہوئی ہے تو بھی وہ بالفعل ہے. زمانہ حال میں حالاً وہ اس وقت جو ہے وہ وقوع پذیر رکھتی ہے تو بھی وہ بالفعل ہے. اور زمانہ مستقبل جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے. مہم یہ کہ فعلیت کا تقابل کس کے ساتھ ہے؟ قوت کے ساتھ ہے. تو اب قوت کے ساتھ تقابل دینے کے بعد جو ذہن میں ہمارے یہ آتا ہے کہ ہم بالفعل کا لفظ بولتے ہیں کہ بھئی زمانہ حاضر میں الان ابھی یہ چیز وقوع رکھتی ہے، تو آپ اس کو زمانہ حال کے ساتھ مقید نہ کریں یا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. زید مجتہد بالفعل مطلب یہ کہ پہلے اس کے پاس قوت تھی، اب وہ اس قوت کے دائرے سے نکل کے وقوعاً یہ اجتہاد کی صفت وہ حاصل کر لی ہے. اس نے اب وہ زمانہ ماضی میں ہے، حال میں ہے یا آگے کنٹینیو ہے، یہ الگ بات ہے. زمانہ حال کی قید اس میں نہیں ہے. متوجہ ہوگا؟ تو بالفعل بھی ایک جہاد ہے. اس قضیے کا تعارف ہو گیا آپ کو. مین چیز اس کے اندر یہی تھی کہ لفظ بالفعل جو ہے وہ زمانہ حال، فعلیت جو ہے وہ حال کے ساتھ مقید نہیں ہے. اور یہ بات ہم نے کہاں سے سمجھی ہے؟ تقابل سے سمجھی ہے. اچھا، قضیہ فعلیہ کا تعارف ہو گیا آپ کو. اس کے بعد اگلا قضیہ جو ہے وہ ہے امکان. اس میں آپ نے یہ بتایا فعلیہ سے مراد زمانہ ماضی بھی لیا جا سکتا ہے، زمانہ حال بھی لیا جا سکتا ہے.
لیکن قوت کے مقابلے میں زمانہ استقبال نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ جب تک وہ چیز بالفعل واقع خارج میں وجود نہیں آئے گا تب تک اس کو فعلیت حاصل نہیں ہوگی۔ تو مستقبل میں اس کو خارج میں وجود نہیں ہے تو اس کو فعلیت نہیں کہہ سکتے، اس کو بالقوہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ اسے انتظار کہتے ہیں، کیونکہ جو وہ کہنا چاہتا ہے نا وہ اثر مرتب ہوگا جب وہ زمانہ مستقبل میں خارج میں وقوع پا لے گا، پھر اس پہ وہ اثر مرتب ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ وہ اثر جو مرتب ہونا ہے وہ اس ایک چیز جو ہے وہ قوت کے مرحلے میں ہے، ایک چیز فعل کے مرحلے میں۔ فعل کے مرحلے میں اس کے اوپر اثر اور مرتب ہوتا ہے، جو فعلیت کے مرحلے میں اس پہ اثر مرتب ہوتا ہے وہ قوت کے مرحلے میں اس پہ اثر مرتب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، لکڑی جو ہے یہ ایندھن ہے، اس کے اندر قوت موجود ہے نار کو وجود دینے کی، نار کے اوپر اثر مرتب ہوتا ہے، چیزوں کو جلاتی ہے، گرم کرتی ہے، لیکن ابھی لکڑی کے اندر وہ قوت موجود ہے، تو وہ اثر جو فعلیت پہ مرتب ہونا ہے وہ آگ کی قوت پہ مرتب نہیں ہوگا۔ تو نار کا وجود فعلی ہے، ایک نار کا وجود بالقوہ ہے، لکڑی کے اندر نار کا وجود بالقوہ ہے یا بالفعل؟ بالقوہ ہے، اس پر تو حرارت کا اثر مرتب نہیں ہوگا، لیکن جو اس کا وجود فعلی ہے اس پہ وہ حرارت کا اثر مرتب۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو زمانہ مستقبل کو فعلیت کے ساتھ جب تعبیر کیا جاتا ہے تو نظر اس اثر پہ ہوتی ہے جس اثر نے اس فعلیت پہ مرتب ہونا ہوتا ہے۔ باقی رہی بات کہ ابھی اس کا وجود حاصل نہیں ہوا ہے تو لہٰذا ابھی وہ قوت میں ہے، یہ بات تمہاری ٹھیک ہے۔ اور اگر اثر کی بات بھی کریں تو اثر تو تبھی مرتب ہوگا جب خارج میں وجود ہوگا اس کا۔ ہاں خارج میں آگ وہ جلے گی تب آگ بنے گی، پھر آگ وجود آئے گا۔ ہاں جی، ہم فقط لکڑی کو بالقوہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں حرارت ہے، لیکن بالفعل نہیں ہے۔ اثر تبھی مرتب ہوگا جب خارج میں اس کا آگ کا وجود آئے گا۔ تو اس طرح استقبال میں جو زمانہ استقبال ہے اس کا اثر تبھی مرتب ہوگا جب خارج میں آئے گا۔ تو زمانہ استقبال میں خارج میں چلو میں دو جملے بول دیتا ہوں، آپ کا جواب یہیں کے اندر ہو جائے گا۔ ٹھیک، الحطب نار بالقوت، یہ ایک جملہ ہو گیا۔ الحطب نار بالفعل فی المستقبل، دونوں جملوں کا فرق سمجھ آیا؟ سمجھ آ گیا تو یہ جواب ہے تمہارا۔ الحطب نار بالفعل فی المستقبل، فی المستقبل کی قید لگا کے آپ نار کو جو ہے وہ بالفعل حطب کو نار کہہ سکتے ہیں۔ بالقوہ ہی ہونا بہتر ہے، بالقوہ، کیونکہ بالفعل یعنی آپ نے اس طرح تصریح کی کہ ماضی کے زمانے میں یا حال کے زمانے میں ہم بالفعل کے قید سے کسی جملے کو متصف کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں، اور یہ ہے بھی آنے والے زمانے میں، تو پھر کیسے بالفعل؟ یہ ہوتا ہے چونکہ بعض چیزیں جو ہوتا ہے مستقبل قریب میں انہوں نے وقوع پانا ہوتا ہے، جن کے اسباب جو ہیں یا علل جو ہیں ان کو وجود دینے کے وہ تامہ ہونے کے قریب ہیں، جیسے وہ موسمیات والی خبریں دیتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ بالفعل ہی بولا جائے گا مستقبل کے لیے، مستقبل قریب میں یہ چیز وجود میں آنے والی ہے۔ تو یہ تسامحن ہے یا منطقاً ہی درست ہے؟ منطقاً درست ہے، حالی ہے بالقوہ، یعنی ہونا جو اس نے ہے، کیونکہ اس میں ابھی طاقت ہے، ہوگا مستقبل میں، تو تعبیر ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو فرض ہی کر رہے ہیں، ہم؟ فرض کی بنا پر ہم اس پر حکم لگاتے ہیں نہ بالفعلیت والا، نہ، کیا قریب فرض واقع نہیں ہونے کر والا رہے ہے۔ ہیں، فرض جو ہوتا ہے وہ جب اس کے اسباب اور علل متوفر نہ ہوں پھر فرض ہے، جب علل اور اسباب متوفر ہیں تو پھر فرض کی ضرورت نہیں ہے۔ اسباب تو متوفر ہوں گے، یعنی بالقوہ، یعنی آنے والے زمانے میں جب اسباب و علل مترتب ہو، متوفر ہو، تو تب کیا ہوں گے؟ تب جو اس کے اثرات ہیں وہ بھی مترتب ہوں گے۔ میں شاید واضح نہیں کر سکا ہوں، بالفعل وجود اس کو میں نہیں دے رہا ہوں اس وقت، وہ مستقبل میں پیدا ہوگی اور میں حال میں اس کا وجود دے رہا ہوں، نا حال میں کھڑے ہو کے آپ اس وجود کو دیکھ رہے ہو،
جو اگلے دن اس کو خارج میں ملنے والا ہے. جیسے بارش بادل کو دیکھ کر وہ مسمیات المثال. کھڑے کہاں ہو تم؟ حال میں. ٹھیک ہے نا. نظر تمہاری کس پہ ہے؟ اس وجود پہ. اچھا مٹی اوپر سے گرتی بس کچھ ٹینشن نہیں. مٹی وہ جی 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 سمجھ آ گیا، جی سمجھ آ گیا. بل کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ سب آپ حال میں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہو اس وجود کو جو اس کو کل ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا جو کل ملے گا اس کو وجود، وہ وجود کیا ہے؟ مستقبلی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو مستقبلی وجود ہے جس کو تم کل آج کے آئینے میں، حال کے آئینے میں دیکھ رہے ہو، اچھا اس کو، اس وجود کو تم آج کے لحاظ سے وہ بالقوہ ہے، لیکن تم آج کے لحاظ سے نہیں دیکھ رہے. لحاظ تمہارا کل کا ہے. کل کے لحاظ سے تو وہ فعلیت ہے نا. تو لحاظ بدلو نا تھوڑا. تو آج کے لحاظ سے تو وہ قوہ ہی ہے، لیکن لحاظ ہم نے آج کا نہیں کیا ہے، لحاظ ہم نے کل کا کیا ہے. جب کل کا لحاظ کرو گے، مستقبل کا لحاظ کرو گے تو وہ وجود فعلی کا ہے. تو یہ کہنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا بالفعل جو ہے یہ زمانے کے ساتھ مقید نہیں ہے، کیونکہ تقابل اس کا کیا ہے؟ خارج کے ساتھ ہے، سوری قوت کے ساتھ ہے. قضیہ فعلیہ واضح ہو گیا ہے. اس کا ترجمہ کر دیں، پھر اگلے قضیے کی طرف منتقل ہو جائیں گے. قولہ، مصنف کا قول، او بے فعلیتہا، قضیے کے اندر حکم لگایا جائے بے فعلیتہا، اس نسبت کی فعلیت کا. ٹھیک ہے. ہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ نسبت کی فعلیت کا حکم لگایا جائے اس قضیے میں. اے یتحقق النسبۃ بالفعل، مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ نسبت جو ہے بالفعل تحقق رکھتی ہے. قضیہ فعلیہ میں نسبت بالفعل تحقق رکھتی ہے. فالمطلقۃ العامۃ ہی. اب یہاں ہی سے وہ شارح پوری تفسیر اس کی ڈیفینیشن سمجھ لو، تعریف دے رہے ہیں. اللہ تی ایسا قضیہ ہے، حکم فیہا، جس قضیے میں حکم لگایا جاتا ہے، بے کون النسبت متحققۃ بالفعل، کہ یہ نسبت بالفعل تحقق رکھتی ہے. تحقق یعنی خارج میں وقوع رکھتی ہے بالفعل. آسان. تو اب بالفعل کا کیا ترجمہ ہے؟ اے فی احد الازمنۃ الثلاثۃ، تین میں سے کسی ایک زمانے میں یہ نسبت وقوع پذیر ہے. اچھا تو اب وہ بالفعل کا ترجمہ کر دیا ہے کس کے ساتھ؟ زمانہ ثلاثہ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. کیوں کیا ہے؟ کیوں کیا یہ ترجمہ؟ کیونکہ بالفعل مد مقابل کس کے ہے؟ آسان. تو جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں بھی وقوع پذیر نہ ہو وہ بالقوہ ہوتی ہے. جو تینوں میں سے کسی ایک زمانے میں، کسی ایک زمانے کا لحاظ رکھ کے اس کو آپ وقوع پذیر کہو گے تو وہ بالفعل کہلائے گی. وتسمیتها بالمطلقۃ، اس کو مطلقہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ کیا ہے اس کی؟ لأن هذا هو المفہوم من القضیۃ عند اطلاقها، کہتا ہے بالفعل کی قید سے آزاد کر کے آپ یہ قضیہ آپ بولو. اطلاق یعنی بالفعل کی قید کے بغیر. لفظ اطلاق کا ترجمہ کیا ہے؟ آزاد کرنا، مطلق بالفعل کی قید کے بغیر. قضیہ آپ بولتے ہو بالفعل کی قید لگائے بغیر. اس قید کو لگائے بغیر بھی عرف عام کے لوگ فعلیت ہی سمجھتے ہیں. مثلا جب آپ کہتے ہیں زیدن طبیبن، آگے بالفعل کی قید نہ بھی لگاؤ تو بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ زید جو ہے وقوعاً طبیب کی صفت سے متصف ہے. طبیب کی صفت وقوع رکھتی ہے زید کے اندر خارج میں، نہ یہ کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ زید کے اندر طبیب بننے کی صلاحیت موجود ہے. ٹھیک ہے. زیدن طبیب، بھئی ایک صاحب کون ہے؟ جی ایک طبیب ہے.
کیا کہنا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر طبیب بننے کی صلاحیت ہے؟ نہیں بلکہ بالفعل طبیب ہے. تو آپ نے بالفعل کا لفظ کہا ہی نہیں ہے، تو پھر بھی تو لوگ سمجھ رہے ہیں. وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ بالفعل یعنی واقعان خارج میں اس کے اندر یہ صفت موجود ہے. اچھا، لِأَنَّ هَذَا یہ معنی ہوا المفہوم سمجھا جاتا ہے من القضیت اس قضیہ سے عند اطلاقها بالفعل کی قید کے بغیر بھی یہ قضیہ بولو تو بھی یہی معنی سمجھا جاتا ہے. تو چونکہ یہ معنی اس قید کے لگائے بغیر اس قید کی صراحت کے بغیر بھی اس قضیے سے سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہم نے اس قضیے کا کیا نام رکھا ہے؟ مطلقہ. یعنی وہ قضیہ جو اپنا معنی سمجھانے کے لیے بالفعل والی قید کا محتاج نہیں ہے. آزاد ہے. وعدم تقییدها بالضرورت. اچھا، اور دوسری وجہ اس کو مطلقہ کہنے کی یہ ہے کہ یہ قضیہ یہ دو یعنی جو دو وجوہات تسمیہ ہو گئے. لفظ اطلاق کے ہیں مطلق اور عام. یعنی لفظ اطلاق کی وجہ تسمیہ کے اندر دو نکات لیا ہے. پہلا نقطہ کیا ہے کہ بالفعل کی قید لگائے بغیر یہ قضیہ اپنا معنی یہی معنی سمجھاتا ہے کہ جو معنی قید لگانے کے بعد آپ سمجھیں گے. ایک نقطہ. دوسرا نقطہ وہ عدم تقید ہے. دوسرا نقطہ دوسرا نقطہ اس کو مطلقہ کہنے کا یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ قضیہ مقید نہیں ہے کس سے؟ ضرورت، دوام، غیر ذالک من الجہاد، باقی جو جہاد میں اس سے. اچھا، بالعامت. اور اس کو عامہ کیوں کہتے ہیں؟ لکونھا عام. یہ لفظ عامہ اشارہ ہے نسبت کی طرف، مد مقابلے کا دوسرا قضیہ ہے، بلکہ یہی قضیہ ہے جس کو پھر ہم دوبارہ رپیٹ کریں گے. مقید بنائیں گے وجودیہ لا دائمہ اور وجودیہ لا ضروریہ. یہ دو قضیے ہیں جو علامہ سے یجیو ان قریب آ رہے ہیں بعد میں. تو ان کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ عام ہے. وہ اس سے خاص ہیں، تو اس لیے اس کو عام بولتے ہیں. یعنی وہ فعلیہ خاصہ کہلائیں گے، یہ فعلیہ عامہ، یا وہ مطلقہ خاصہ ہو جائیں گے، یہ مطلقہ عامہ ہے. قضیہ مطلقہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے منتقل ہو جائیں. اور بعدم الضرورت ہے. آٹھواں قضیہ وہ ہے جی ممکنہ عامہ. ٹھیک ہے، تو اس قضیے میں داخل ہونے سے پہلے جو بنیادی بحث ہے وہ ہے لفظ امکان کی تشریح. منطقی نظر سے اس کے کچھ خد و خال ہیں، تصویر کے اندر آنکھ بھرنے کے لیے وہ سارے خد و خال بیان کرنا ضروری ہے. تو لفظ امکان کی پوری تشریح انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے، سیر حاصل تشریح بیان کریں گے تاکہ آپ کو کہیں پھر ادھار نہ کرنا پڑے. ادھار کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پھر آپ کو یہ احتیاج نہ رہے کہ مزید حصہ پھر فلاں کتاب میں پڑھیں گے، فلاں جو ہے کچھ نکات باقی ہیں تو پھر یہ کسی اور بحث میں پڑھیں. جو کچھ ہے وہ اسی کے اندر یہاں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور مناسب مقام لفظ امکان کی بحث کا نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ جب مناسب مقام بھی ہے تو پھر مکمل تفصیل اس کی یہاں بیان کرنا پڑے گی ہم کو. اور اصل بحث میں داخل ہونے سے پہلے ایک نقطہ ہے، ذرا وہ دھیان سے سن لیں. موجہات مصنف نے تقریباً 15 بیان کیا ہے. 8 بسائط ہیں، 7 مرکبات ہیں. ٹھیک ہے، 15 ہو گئے. مصنف کہتا ہے میں نے صرف وہ قضایا بیان کیے ہیں جو کہ متداول ہیں، جن کا استعمال زیادہ ہے یا جن کی افادیت زیادہ ہے. وگرنہ 15 سے مراد حصر نہیں ہے کہ بھئی موجہات ہیں ہی یہ 15. گنتی اس سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے. کچھ علماء نے مفصلاً موجہات کی بحث بیان کی ہے تو وہ تعداد موجہات کی بہت زیادہ لے گیا ہے، لیکن وہ پھر ضرورت سے زیادہ غیر ضروری یا معمولی ابحاث کے اندر آپ جب چلے جائیں گے تو بحث طویل ہو جائے گی، فائدہ کم ہو جائے گا. تو مصنف نے پھر مناسب نہیں سمجھا کہ وہ تفاصیل بیان کرے جن کے اندر وقت طویل زیادہ چاہیے ہمیں اور افادیت کم. تو اس نے پھر اکتفا کیا ہے ان ابرز اقسام پر. واضح ہو گئی بات؟ اچھا، اب آئیے جی امکان کیا چیز ہے. امکان کو سمجھنے کے لیے ایک تمہید ہے، گراؤنڈ بنانے لگا ہوں.
ایک اس کی روشنی میں انشاءاللہ سارے مسائل مکمل ہو جائیں گے. توجہ ہے اسی انسان. جس طرح پرندے کے دو پر ہوتے ہیں اسی طرح قضیے کے بھی دو پر ہوتے ہیں. ایک پر کا نام ہے وجود، دوسرے کا نام ہے عدم. ٹھیک ہے. جب آپ کہتے ہیں زید عالم، زید عالم ہے، زید شاعر، زید شاعر ہے، کاتب کاتب ہے، تو یا یہ نسبت وجود رکھتی ہے یا یہ نسبت وجود نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی نا بات؟ دو طرفہ ہوگی نا بات. وجود رکھتی ہے تو یہ پار ہو گیا وجود والا، نہیں رکھتی ہے تو قضیہ آپ جو مرضی بیان کر دو، واقع میں یا وجود ہے یا وہ عدم ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات قضیے کی ہو رہی ہے، واقعیت کی نہیں ہو رہی. واقعیت یا وجود ہوتا ہے یا عدم ہوتا ہے. واقعیت کا ایک پر ہے یا وجود. ہم قضیے کی بات کر رہے ہیں. قضیہ جو ہے وہ چونکہ یا تعمل الصدق والکذب ہوتا ہے تو نسبت جو ہے یا وہ وجود رکھتی ہے، احتمال ہے یہ نسبت وجود رکھتی ہو یا وہ وجود نہ رکھتی. تو قضیے کے دو پر، وجود اور عدم. ٹھیک ہو گئی بات؟ دو پر سمجھ میں آ گئے ہیں. اور یہ کوئی قضیہ ایسا نہیں ہے جو ایک پر والا. قضیے کی تعریف صحیح ہے، واضح ہے. کیا تعریف ہے قضیے کی؟ یا تعمل الصدق والکذب. وہ جو احتمال ہے نا، دو پر ہوں گے تو احتمال بنے گا. ایک پر میں کنفرم ہوتا ہے، احتمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے مولانا. پر ایک ہو تو اسے کیا بولتے ہیں؟ کنفرم یا احتمال. احتمال کے لیے آپ کو دو پر چاہیے. تو قضیے کے دو پر ہیں، ایک پر وجود ہے، دوسرا عدم ہے. بس ہو گئی بات. اچھا، امکان کی دو قسمیں ہیں، ایک امکان عام ہے، ایک امکان خاص ہے. اچھا، امکان عام قضیے کے جو امکان قضیے کے ایک پر کو بیان کرے اسے امکان عام کہتے ہیں. جو دونوں پروں کو ایک ساتھ بیان کر دے اسے امکان خاص کہتے ہیں. ایک ایک نکات کر کے دے رہا ہوں، پوائنٹ وائز بحث دے رہا ہوں تاکہ آسان ہو جائے سمجھنا. قضیے کے دونوں پار بیان کر دے وہ امکان کیا ہے؟ خاص. ٹھیک ہے. زیدن کاتبن بالامکان الخاص. کیا مطلب ہے؟ زید کے اندر کاتب کا وجود، کاتب کا عدم دونوں برابر ہیں. ممکن ہے زید کاتب ہو، ممکن ہے زید کاتب نہ. آگے لگے بالامکان الخاص تم نے لگایا ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ممکن ہے زید کاتب ہو، ممکن ہے زید کاتب نہ. زید سارقن بالامکان الخاص. ممکن ہے زید نے چوری کی ہو، ممکن ہے زید نے چوری نہ کی. ٹھیک ہے نا. جج جہاں سے تحقیق کا آغاز کرتا ہے اس کو امکان خاص کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی. دونوں چیزوں کے وقوع کا احتمال ہوتا ہے، ہو سکتے ہیں ہو، ہو سکتے ہیں نہ. ہاں جی. آپ کو جج بھی تو بننا ہے نا منطق بننے کے پڑھنے کے بعد. ٹھیک ہے نا. تو تحقیق کا آغاز کہاں سے کرو؟ امکان خاص سے. امکان خاص میں کیا ہے؟ دونوں پر برابر ہیں، دونوں پر برابر ہیں. آپ کے ٹیبل پر فائل آ جائے اوپر لکھا ہو زید سارقن، یہ تو تہمت ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس کی تحقیق دینی ہے نا، تو کہاں سے آغاز کرو گے؟ امکان خاص سے. ٹھیک ہے. اچھا، جج کی مثال میں نے اس لیے دیا ہے چونکہ یہ عام فہم ہے. ویسے ہر تحقیق چاہے وہ فقہ کی ہو، چاہے عقائد کی ہو، چاہے وہ سائنس کی ہو، میڈیکل کی ہو، میڈیکل یعنی بیماریوں کی تشخیص سے، چاہے وہ جج کی ہو، جج جو ہے وہ جرائم وغیرہ کی تحقیق کرتا ہے، چاہے وہ تحقیق فلسفے کی ہو، کوئی بھی تحقیق ہو، تحقیق کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے اس قضیے کو امکان خاص کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا. امکان خاص کیا کرتا ہے؟ قضیے کے دونوں پر کو ایک ساتھ بیان کر دیتا ہے. ممکن ہے بھی ایسا ہو، ممکن ایسا نہ ہو.
سمجھ آ گئی ہے بات؟ تحقیق کا دائرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے یا آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ واضح ہو گئی ہے بات؟ یہ امکان خاص سے سیٹ پہ رکھو. اب امکان عام پہ آ جاؤ. امکان عام جو ہے قضیے کے صرف ایک پار کو بیان کرتا ہے، دوسری سے قطع نظر چپ. آسان چپ یعنی قطع نظر. قطع نظر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ابھی وہ کیا ہے، فائل بند ہے. قطع نظر یعنی ہم دوسری جانب کو ہم نے اس کی فائل کو بند رکھا ہے، وہ خاموش ہے، نہیں کھولی ہے. تو امکان عام کیا کرتا ہے؟ قضیے کے ایک پار کو بیان کرتا ہے، دوسرے پار کے متعلق خاموش رہتا ہے، دوسرے پار کے متعلق کوئی وضاحت نہیں دیتا. واضح ہو گئی بات؟ اچھا، جب دوسرے پار کی وضاحت نہیں دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تحقیق کا آغاز امکان عام سے نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چونکہ دوسرا پار اس کا کیا ہے؟ باندھ ہے، خاموش ہے. جب دوسرا باندھ ہے تو یہ تحقیق کا آغاز یہاں سے نہیں ہوگا، بلکہ خود اسی کی تحقیق کی احتیاج ہے. ٹھیک ہے، خود اسی کی تحقیق کی احتیاج کیوں ہے؟ جب اس نے ایک پار بیان کر دیا ہے، اس لیے کہ دوسرا پار اس کا جو ہے وہ فائل بند ہے، خاموش ہے، تو اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. کھولیں گے تو نتیجہ کلیئر ہوگا. جب تک آپ دوسرے پار کو نہیں کھولتے نتیجہ کلیئر نہیں ہوگا. اب دیکھو کہ میں نتیجہ کیسے کلیئر کرتا ہوں اور دونوں پار لگا کے کیسے پرندے کو ہوا میں اڑانے لگا ہوں. ہاں توجہ. امکان عام کی دو قسمیں ہیں، ممکن الوجود، ممکن العدم. توجہ ہے، کس کی دو قسمیں ہیں؟ پہلے کبھی سنیے، چونکہ نہیں سنی اس لیے تو اشتباہ ہوتی. آج سنو تاکہ آئندہ اشتباہ نہ ہو. امکان عام کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، امکان عام ممکن الوجود. نمبر دو، امکان عام ممکن یہ کائنات ساری کیا ہے؟ آج سنو نا، کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے بھی ہیں جو ممکن العدم ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ ممکن الوجود دیکھ رہے ہو، کائنات میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ممکن العدم ہیں. ٹھیک ہے؟ فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ کہتا ہے امکان عام چونکہ صرف ایک پار کو بیان کرتا ہے، ٹھیک، اور قضیہ بظاہر جب تلفظ کیا جاتا ہے تو ایک پار کے ساتھ تلفظ کیا جاتا ہے. دونوں پروں کے ساتھ تلفظ کر سکتے ہو؟ قضیے کے دونوں پروں کے ساتھ تلفظ کر سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتا. قضیے کے جب تلفظ کرو گے تو صرف ایک ہی پر، یا موجبہ تلفظ کرو گے تو پھر وجود آئے گا، یا سالبہ تلفظ کرو گے تو یہ عدم آ جائے گا. دونوں پروں کا ایک ساتھ تلفظ نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو چونکہ قضیے کے دونوں پار ایک ساتھ تلفظ نہیں کیے جا سکتے، صرف ایک ہی پار تلفظ کیا جا سکتا ہے، یا وجود یا عدم، یا موجبہ یا سالبہ. اور امکان عام کیا کرتا ہے؟ ایک پار کو بیان کرتا ہے. دوسرا پار قضیے کا موجود جو ہوتا ہے نا، اس کو عقل سمجھ رہی ہے، تلفظ نہیں کر سکتے ہو. جب کہتے ہو نا زید کاتب، تو تلفظ میں آپ نے صرف ایک پار کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وجود. عقل کہہ رہی ہے کیا؟ عدم بھی ہے. زید کا کاتب ہونا وجود رکھتا ہے، تو دوسرا زید کا کاتب نہ ہونا وہ بھی تو دوسرا پار جو ہے عدم، کتابت کا وجود، کتابت کا عدم. زید کاتب، زید کاتب، کتابت کا وجود، کتابت کا عدم. قضیے پہ آپ نے صرف وجود بیان کیا ہے، عقل عدم بھی سمجھ رہی ہے. زید لیس بکاتب، آپ نے کتابت کے عدم کو بیان کیا ہے، عقل اس کے وجود کو بھی. تو جو دوسرا پار ہے وہ تلفظ نہیں ہوتا، عقل سمجھ رہی ہے. ٹھیک ہے نا میرے محترم؟ دوسرے پار کو صرف عقل سمجھ رہی ہوتی ہے، تلفظ میں صرف آپ ایک پار کو کرتے ہو. اور امکان عام کیا کرتا ہے؟ صرف ایک ہی پار کو بیان کرتا ہے.
دوسرا پر جو ہے اس سے امکان عام خاموش ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. تو اب جس پر کا آپ نے تلفظ کیا ہے وہ یا وجود ہے یا وہ عدم ہے. چونکہ ایک وقت میں صرف قضیے کے ایک پر کا تلفظ ہی کیا جا سکتا ہے اور امکان عام صرف ایک ہی پر کو بیان کرتا ہے، اس لیے ہم امکان عام کی پھر دو الگ الگ قسمیں بنائیں گے. ایک امکان عام ممکن الوجود اگر آپ نے تلفظ وجود سے کیا ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ امکان عام ممکن العدم اگر آپ نے تلفظ عدم سے کیا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. تو اب آپ دو قضیے لے آؤ. ایک قضیہ کیا ہے تمہارا؟ زید کاتب بالامکان العام. ٹھیک ہے. دوسرا قضیہ لے آؤ زید لیس بکاتب بالامکان العام. ٹھیک ہو گئی بات. اچھا کوئی تصویر بن رہی ہے ذہن میں گفتگو کی یا ہوا میں بول رہا ہوں میں؟ قضیے کے دو پر ہوتے ہیں. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ ایک وقت میں صرف ایک ہی پر کا تلفظ ہو سکتا ہے. تیسرا پوائنٹ امکان عام صرف ایک ہی پر کو بیان کرتا ہے، دونوں کو ایک ساتھ بیان نہیں کرتا. 3 پوائنٹ ہو گئے نا؟ 3 نکات ہو گئے درس کے. اب سنو 2 مثالیں ہم نے دی ہیں. ایک مثال کیا ہے؟ زید کاتب بالامکان العام. دوسری کیا ہے؟ زید لیس بکاتب بالامکان العام. اب چوتھا پوائنٹ دینے لگا ہوں نمبر وائز اس لیے بول رہا ہوں تاکہ پھر آپ کو جو ہے ریوائز کرنا آسان ہو جائے. آپ نے کہا ہے کہ امکان عام صرف ایک ہی پر کو بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہی تم نے کہا ہے. اچھا قضیے کا تلفظ میں ایک پر ہوتا ہے، عقل دونوں کو درک کر رہی ہے. تو عقل کی نظر میں تو 2 ہو گئے نا. تلفظ میں ایک ہے نا. عقل کی نظر میں تو 2 ہو گئے. امکان عام کتنی پر بیان کرتا ہے؟ دونوں یا ایک؟ سوال یہ ہے کہ جب 2 پر ہیں تو امکان عام ان دونوں میں سے کس پر کو بیان کرتا ہے؟ قریب ہو گئے نا پہل کے. امکان عام قضیے کے کس پر کو بیان کرتا ہے؟ لفظ کس پر میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ایک پر وہ ہے جس کو عقل سمجھ رہی ہے، ایک پر وہ ہے جس کا آپ نے تلفظ کر دیا ہے. کس پر کو بیان کرتا ہے امکان عام؟ کہتا ہے جس کو عقل سمجھ رہی ہے. جس کا تلفظ کیا ہے اس کو بیان نہیں کرتا ہے. تلفظ میں لگایا حالانکہ تم نے اسی کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں 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 یعنی قضیہ موجبہ ہو تو آپ ترجمہ سالبہ والا کرو گے. قضیہ سالبہ ہے تو ترجمہ آپ موجبہ والا کرو گے. مثلا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. زید کاتب بالامکان العام. ترجمہ کیا ہے؟ زید کاتب بالامکان العام. زید کا کاتب نہ ہونا ممکن ہے. کیونکہ امکان کس بات کو بیان کرتا ہے؟ جس کا تلفظ کیا ہے نہ وہ تو مجبہ ہے وجودی ہے. جس کو تو سمجھ رہی ہے قضیہ مجبہ ہے تو کل کس کو سمجھے گی؟ عدمی کو. تو قضیہ مجبہ کا ترجمہ کس کے ساتھ کرو گے؟ زید کا کاتب نہ ہونا ممکن ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر ممکن ہے زید کاتب ہو. تو مطلب کے ساتھ پھر اگلی بات کہو گے. اچھا اگر آپ قضیہ سال والے کراتے ہو زید لیسا بے کاتب ترجمہ کیا کرو گے؟ زید کا کاتب ہونا ممکن ہے. قضیہ سال کا ہے تو ترجمہ مجبہ والا کیوں لے آئے ہو؟ زید لیسا بے کاتب. قضیہ سالبہ ہے ترجمہ کیا کرو گے؟ زید کا کاتب ہونا ممکن ہے. زید کا کاتب ہونا ممکن ہے. تو یہ تعبیرات چونکہ میں زیادہ بولوں گا تو بات خراب ہو جائے گی. یہ خراب ہو سکتی ہے تو اس لیے ان کو ذرا ضبط کرو. میں رپیٹ کرنے لگا ہوں دوبارہ نہیں کروں گا تاکہ بحث خراب نہ ہو جائے. زید کاتب بالامکان العام. ترجمہ کیا کرو گے؟ زید کا کاتب نہ ہونا ممکن ہے. زید لیسا بکاتب. ترجمہ کیا کرو گے؟ زید کا کاتب ہونا ممکن ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا
اب اس کو محفوظ کرو، سائڈ پہ رکھو، بحث کو آگے بڑھانے لگا ہوں۔ امکان عام ایک پار کو بیان کرتا ہے، پار ہے دو، ایک وہ جس کا تلفظ کیا ہے، دوسرا وہ جس کو عقل سمجھ رہی ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ امکان عام کس پار کو بیان کرتا ہے؟ جواب کیا دیا؟ جس کو عقل سمجھ رہی ہے۔ تو موجبہ کا ترجمہ آپ سالبہ سے کرو گے، سالبہ کا ترجمہ ممکنہ موجبہ سے کرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سالبہ میں تلفظ والے پار کو امکان بیان نہیں کرتا، دوسرے پار کو بیان کرتا ہے۔ جب دوسرے پار کو امکان بیان کرتا ہے تو ترجمہ آپ دوسرے کے مطابق کریں گے۔ واضح ہو گئی بات؟ تو موجبہ میں پھر تلفظ وجود والا ہو جائے گا، تو ترجمہ آپ سالب والا عدم والا کرو گے۔ قضیہ سالبہ ہے تو پھر یہ پار جو ہے وہ عدم والا پار تلفظ ہو جائے گا، عقل والا پار وجود ہو جائے گا، ترجمہ آپ موجبہ والا کرو گے۔ واضح ہو گئی نا بات؟ اب آؤ بحث آگے جو ہے بڑھانے نہیں لگا ہوں بلکہ اب یہاں سمیٹنے لگا ہوں۔ جب امکان عام ایک پار کو بیان کرتا ہے اور جس ایک پار کو بیان کرتا ہے وہ ہے عقل والا پار، جو تلفظ والا ہے اس کو بیان نہیں کرتا ہے، جو تلفظ والا ہے اس سے خاموش ہے۔ جب خاموش ہے تو اب ضرورت ہے اس پار کو بیان کیا جائے، اس پار کو واضح کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ کہتا ہے جب آپ واپس آؤ گے تلفظ والے پار کی جانب جس کی فائل بند تھی، ٹھیک ہے، تو کہتا ہے پہلے آپ کلیئر کرو تلفظ والا پار آپ کا ہے کون سا، ٹھیک ہے؟ تو ہم مثال لے لیتے ہیں قضیہ موجبہ کی، پھر سالبہ بھی لے لیں گے۔ آغاز کرتے ہیں مثال موجبہ سے۔ مثال ہے تمہاری موجبہ، تلفظ والا پار کیا ہو جائے گا؟ وجود، ٹھیک ہے نا؟ عقل والا پار کون سا ہے؟ عدم۔ امکان نے اسی کو بیان کیا نا، ٹھیک؟ جب امکان نے عدم والے پار کو بیان کر دیا، وجود والا پار اس کا کیا ہے؟ فائل بند تھی، اب اس کو تم نے کھولنا ہے۔ جب کھولنا ہے تو دو حال سے خالی نہیں ہے یہ پار جس کا آپ نے تلفظ کیا ہے، یہ پار دو حال سے خالی نہیں ہے۔ وہ دو حال کون سے ہیں؟ وہ حال سنو، بحث سمیٹنے لگا ہوں۔ جس پار کو تم نے اب کھولا ہے یعنی تلفظ والا پار، جب کھولیں گے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ پار بھی ممکن ہوگا یا ضروری ہوگا۔ یہ پار یا ممکن ہوگا یا ضروری ہوگا۔ اچھا، اور مثال کون سی چل رہی ہے؟ وجود کی یعنی موجبہ۔ اچھا، اگر یہ ہے یا ضروری ہوگا یا ممکن ہوگا، اگر ہے ممکن تو دونوں پار برابر ہو جائیں گے، عدم والا بھی وجود والا۔ قضیہ اس کے بطن سے، امکان عام کے بطن سے کون سا نکل آئے گا؟ امکان خاص۔ اور اگر ہے یہ ضروری، کیونکہ دو آپشن تھے نا، ٹھیک، اگر ہے یہ ضروری، ٹھیک، وجود ضروری ہو، عدم ممکن ہو، تو کہتا ہے ایسی صورت میں یہ قضیہ جو ہے پھر ون سائیڈڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے عدم پر جب وجود جو ہے ضروری ہو جائے تو وہ عدم جس کو تم نے ممکن کہا ہے اب وہ امکان نہیں رہے گا، اس امکان پر کیا لگ جائے گا؟ کراس، ٹھیک، یہ قضیہ ہو جائے گا ضروریہ، ٹھیک ہے؟ تو ممکن الوجود العام، امکان عام ممکن الوجود، اس کے بطن سے دو قضیے نکلتے ہیں، کبھی امکان خاص کبھی ضروریہ۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب سائڈ پہ کرو، مثال لے آؤ کس کی، یا اس کی مثالیں مزید دوں ابھی؟ اچھا، میں ابھی یہ کاتب والی مثال ذہن میں آ گئی نا، زیدون کاتبون، قضیہ موجبہ ہے بالامکان العام۔ امکان عام کی نظر کس پہ ہے؟ زید کاتب نہ ہونا ممکن ہے، زید کا کاتب نہ ہونا ممکن ہے، کاتب نہ ہونا ممکن ہے، ٹھیک ہے؟ کاتب ہونے پر آ جاؤ، کاتب ہونا وجود ہے۔ اب جو ہے وجود جو ہے
اس کو ہم کھولیں گے. جب کھولا تو کیا نکلا؟ یہ بھی آپشن نہیں، آپشن سے پہلے، آپشن سے پہلے جو ہے وہ دو احتمال ہیں، یا یہ ضروری ہے یا ممکن ہے. کھولا تو کھولنے کے بعد کیا نکلا ہے؟ زید کا کاتب ہونا ممکن، عدم بھی ممکن، یہ بھی ممکن، دونوں پر برابر. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب میں مثال بدلنے لگا ہوں. اللہ عالم، ٹھیک ہے، اللہ عالم بالامکان العام ہے. بالامکان العام کا نظر کس پر ہے؟ جو اس کی دو پر ہے نا، دو پر تو بناؤ نا تصویر میں. امکان عام کی نظر کس پہ جائے گی؟ دوسرے پر ہیں، دوسری سائڈ پہ عدم العلم پر. ممکن ہے اللہ عالم نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک. مثال معاف کرنا، میں سمجھانے کے لیے چکے آ گئی ہے مثال. عالم نہیں ہے، عالم نہ ہونا ممکن ہے. اچھا، اب واپس آ جاؤ عالم ہونے پر. عالم ہونا آپ نے کھولا، کیا نکلا؟ ضروری. عالم ہونا ضروری ہے. تو آپ نے جو قبلہ قلیل کہا تھا نا عالم نہ ہونا ممکن ہے، اس پہ کراس لگ جائے گا. عالم ہونا چکے جب، کیونکہ ہاں ضروری جو ہے وہ دوسرے پارٹ کو توڑ دیتا ہے. امکان کی قید لگانے کی مطلب کیا؟ جب مطلب ہم جب بھی کوئی چیز ضروری ہو، اگر ہم اس کو امکان کی قید لگائے بھی، امکان عام کی قید لگائے بھی، تو دوسری سائڈ میں تو ویسے بھی امتناع ہے. مطلب ہم مثال چینج کریں، کل انسان ناطق بالامکان عام، تو دوسری سائڈ کیا ہے؟ مطلب انسان کا ناطق نہ ہونا وہ کیا ہے؟ ممتنع ہو نہیں سکتا. تو پھر امکان کی کیا ہے؟ چونکہ وہی جو صحیح طریقے سے ممکن ہو گیا ہمارے پاس، جو بہت ممکن خاص ہو گیا، جس میں نہ ہونا اور ہونا دونوں کیا ہے؟ ممکن ہے. تو اس میں تو جب ضروریات ہو پھر تو یعنی امکان کی فقط لفظ ہی نظر آتا ہے، حقیقت میں تو ممکن ہوتے ہی نہیں. جو چیز خارج میں ضروری ہوتی ہے، لفظوں پہ دھیان دو، دو لفظوں میں جواب دینے لگا ہوں، وقت بول لے لیا تمہارا میں نے. جو چیز ضروری ہوتی ہے نا، وہ ضروری ہونے سے پہلے عقل کی نظر میں اس کو عقل ممکن سمجھتی ہے تو جا کے وہ ضروری ہوتی ہے. اگر عقل اس کو ممکن نہ سمجھے وہ ضروری بن ہی نہیں سکتی. اب پتہ چلا کہ ضروری کو امکان کے پراسے سے کیوں گزارنا پڑا ہے. جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ پہلے عقل کی نظر میں ممکن ہوتی ہے. اگر پہلے عقل کی نظر میں ممکن نہ ہو تو وہ خارج میں ضروری نہیں ہو سکتی ہے. تو اس لیے ضروری کو پہلے اس امکان عقلی کے پراسے سے گزارنا پڑتا ہے. اس لیے یہ سارا چکر سمجھا رہا ہوں آپ کو. پتہ چلا ہے؟ یہ جو تمہارا دماغ کھپایا جا رہا ہے، تمہارا زور لگوایا جا رہا ہے، اس لیے لگوایا جا رہا ہے چونکہ یہ حقائق ہیں، عقلی حقائق ہیں، اور علمی میدان میں آپ ان سے فرار نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ قضیہ میں آپ کو لکھ کے دکھاتا تو میں 2 لائنوں میں لکھ کے جو ہے وہ 2 منٹ میں مکمل کر سکتا تھا، اور وقت میں نے آپ لوگوں کا زیادہ لے لیا ہے اور تھک بھی چکا ہوں. اب بتاؤ اس کو کنٹینیو رکھا جائے یا یہاں پہ تمام کیا جائے؟ اسی کو پورا کرے گا مطلب باقی رہتا ہے سب. اس کے اندر جو ہے وہ مثالیں رہتی ہیں، چونکہ میں نے ابھی جو ہے وہ امکان عام ممکن العدم کی طرف جانا ہے، اور اس ممکن العدم کے بطن سے پھر 2 قسمیں نکالنی ہیں، ایک امکان خاص، ایک امتناع. ٹھیک ہے؟ تو پھر جا کے آگے بحث کو ٹوٹل کریں گے. امکان عام کی 3 قسمیں جو ہے ٹوٹل ہو جائیں گے تکرار ختم کرنے کے بعد، کیونکہ ایک قسم تکرار آتی ہے دونوں صورتوں میں. ٹوٹل 3 قسمیں آپ کے پاس بات جائیں گی، امکان خاص، ضرورت اور امتناع. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.